شدید گرمیوں کے دن تھے، سورج کی تپش ریت کو انگاروں کی طرح دہکا رہی تھی۔ پیاس کے مارے حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہے تھے۔ پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے تھے اور گرمی کا ایک لمحہ بھی برداشت سے باہر تھا۔ ایسے میں امیہ بن خلف اپنے حبشی غلام بلال بن رباح کے گلے میں رسی ڈالے انہیں گھسیٹتا ہوا لایا اور صحرا کی گرم اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ بلال بن رباح نے محمد کا دین اختیار کر لیا تھا۔ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آیا تھا اور محمد کے ساتھیوں میں شریک ہو گیا تھا۔ اب وہ بتوں کی عبادت سے متنفر تھا، بتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ یہ بے معنی پتھر کے بت جنہیں لوگ خدا کہتے ہیں، بلال بن رباح نے انہیں خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ خبر امیہ بن خلف پر بجلی بن کر گری تو وہ بلال بن رباح کو تمام غلاموں سے زیادہ چاہتا تھا۔ وہ تو آپ پر بڑا اعتماد رکھتا تھا، اس نے تو بت خانے کا انچارج بھی آپ کو مقرر کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے تو ظلمت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال بن رباح کو، جسے لوگ اسلام سے پہلے بلال بن رباح کے نام سے جانتے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ سیدنا بلال حبشی کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا تو آپ بت کدے میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دوسرے لوگ بتوں کو اور سیدنا بلال حبشی اس وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتے۔ جب امیہ کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے حضرت بلال کو اس عہدے سے معزول کر دیا۔ وہ تو پہلے اسلام کا سخت دشمن تھا، اس کے دل پر کفر کا کفر لگ چکا تھا۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا اپنا غلام اس مذہب کا پیروکار ہو جائے جسے وہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اب امیہ بن خلف نے انہیں سزا دینے کا انوکھا طریقہ ایجاد کیا۔ وہ حضرت بلال کو شدید ترین گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا۔ جب اس سے بھی اس لعین کے سینے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو وہ اپنے انتقام کو کندن بنانے کے لیے حضرت بلال کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور نیچے گرم تپتی ہوئی ریت جسم جھلسا دیتی اور سینے پر بھاری پتھر جان کی اذیت میں مزید اضافہ کر دیتا۔ سورج کی تپش رہی سے ہی کسر کو پورا کر دیتی۔ امیہ نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر ڈالی مگر وہ حضرت بلال کے دل سے ایمان کی روشنی کم نہ کر سکا۔ وہ لعین آپ کو ہر روز نئی نئی اذیتیں دیتا اور کہتا اگر میری بات نہیں مانو گے تو اس طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ اگر زندگی عزیز ہے تو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لو، واپس اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ۔ مگر حضرت بلال کی زبان پر صرف یہی لفظ تھا، آہد آہد آہد، معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ امیہ کے حکم سے رات کے وقت حضرت بلال کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے مارے جاتے اور پھر اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا۔ شیطان پوری طرح اس لعین امیہ کا ساتھ دے رہا تھا۔ امیہ کے حکم سے ہر روز تکلیفوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جاتا تاکہ حضرت بلال ان تکلیفوں سے گھبرا کر اسلام سے پھر جائیں یا پھر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، ظلم کرتے کرتے وہ تھک جاتے، ان کے حوصلے کمزور پڑ جاتے، مگر حضرت بلال کی استقامت میں کوئی فرق نہ تھا بلکہ ہر تکلیف پر آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا۔ کبھی ابو جہل آپ کو عذاب دینے میں پیش ہوتا اور کبھی امیہ کا نمبر آ جاتا اور کبھی کسی اور شخص کی باری آ جاتی اور ہر شخص یہی کوشش کرتا کہ وہ انہیں تکلیف دینے میں اپنا پورا زور لگا دے۔ حضرت بلال اسلام آنے کی خبر سنتے ہی دامن اسلام کی آغوش میں آ گئے اور اس لعین امیہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ دن چڑھے بلال کے بدن پر ببول کے کانٹے چبو دیا کرو اور جب سورج اپنے پورے شباب پر ہو تو انہیں گرم زمین پر لٹا کر سر سے پاؤں تک پورے جسم پر گرم پتھر رکھ دیا کرو تاکہ وہ ہل نہ سکیں اور ان کے گرد آگ لگا دیا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ آفتاب
نصف النہار پر پہنچ جاتا اور گرمی اپنے عروج پر ہوتی اور زمین تنور کی طرح دہک رہی ہوتی تو حضرت بلال کو مکہ کی پتھریلی زمین کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا اور انہیں برہنہ کر کے اس دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر لٹا دیا جاتا اور وہ ریت اور پتھر جن پر گوشت بھن کر کباب ہو جائے، ایسے وقت وہ لعین آپ کے سینے پر پتھر اور گرم ریت ڈالتے تاکہ آپ ان تکالیف سے گھبرا کر محمد کے دین کو چھوڑ دیں۔ سختیاں جس قدر شدت اختیار کرتی، آپ پر مستی عشق اور زیادہ غالب آ جاتی۔ بعض اوقات امیہ کا رویہ اور سخت ہو جاتا، وہ آپ کو مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیتا جو آپ کو مکہ کی گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں ایمان لایا اس خدا پر جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ نہ صرف دن کو بلکہ شام ہوتی ہے تو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اندھیرے میں رکھا جاتا اور امیہ بن خلف اپنے غلاموں کو حکم دیتا کہ اسے باری باری کوڑے مارو، یہاں تک کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے یا پھر اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ جائے۔ اگر یہ اپنی بات پر قائم رہے تو صبح تک اسے کوڑے مارے جائیں۔ دن گزرتے گئے، ہر روز حضرت بلال پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا، مگر آپ کے پائے استقلال میں ذرا بھر بھی لغزش نہ آئی۔ آپ کی زبان پر صرف ایک ہی ورد رہتا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت کے بلال کے پاس سے گزرا تو وہ ازلی بدبخت امیہ آپ کو تکلیف دے رہا تھا اور کہتا جاتا کہ بتوں پر ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں جان سے ہارنا پڑے گا۔ آپ جواب دیتے میں بتوں سے بیزار ہوں۔ یہ سن کر امیہ کا غصہ اور تیز ہو جاتا۔ پھر میں نے دیکھا وہ آپ کے سینے پر چڑھ گیا اور دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، آپ کا گلا گھونٹنے لگا یہاں تک کہ آپ کی سانس بند ہو گئی اور بے حس و حرکت پڑے محسوس ہونے لگے۔ میں سمجھا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں۔ میں جس کام کے لیے جا رہا تھا اسے پورا کر کے واپس لوٹا تو ابھی تک آپ بے ہوش پڑے تھے۔ میرے آتے وقت آپ اچانک ہوش میں آئے تو اس لعین نے پھر پوچھا، اے بلال بتوں پر ایمان لاؤ گے یا نہیں؟ تو بلال نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ کہا، لیکن میں کچھ سمجھ نہ سکا، اس لیے کہ کمزوری اور نکات کی وجہ سے آپ کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے سنا جس نے حضرت بلال سے سنا تھا کہ حضرت بلال نے بتایا کہ اس امیہ نے ایک روز مجھے موسم گرما میں باندھ کر تمام رات اسی حالت میں رہنے دیا، پھر دوپہر کے وقت برہنہ کر کے دھوپ میں سنگریزوں پر ڈال دیا اور گرم پتھر لا کر میرے سینے پر رکھ دیا جس سے میں بے ہوش ہو گیا۔ معلوم نہیں کس شخص نے وہ پتھر میرے سینے سے اتارا۔ جب ہوش آیا تو شام ہو چکی تھی۔ میں نے خدا کا شکر کیا اور کہا وہ مصیبت میں کیسی نعمت ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ لعین لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آپ کی زبان پر رکھ دیتا اور کہتا اب تو محمد کا نام لینا چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال اور زیادہ محمد محمد کرتے یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت بلال بن رباح کا بیان ہے کہ ایک روز اس خبیث نے مجھ پر ظلم ڈھایا کہ اونٹ کے بالوں کی ایک 50 گز لمبی رسی میری گردن میں ڈال کر مکہ کے لڑکوں کو پکڑا دی۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کھینچتے یہاں تک کہ میری گردن زخمی ہوگی۔ اس کے بعد مجھے خدا نے اس سے نجات دی۔ ورقہ بن نوفل کا ایک روز گزر ہوا۔ حضرت بلال بن رباح حبشی پر ظلم اور تشدد جاری تھا اور ان کی حالت دیکھ کر وہ تھرا اٹھے۔ کچھ دیر کھڑے ہو کر ان کی آہد آہد کی پکار سنی اور کہنے لگے با خدا اے بلال آہد آہد کے سوا کچھ نہیں۔ روایت میں ہے کہ ابو جہل لعین نے حضرت بلال کو دیکھ کر کہا کہ تم بھی وہی کہتے ہو جو محمد کہتے ہیں۔ پھر انہیں پکڑ کر منہ کے بل گرا کر دھوپ میں لٹا دیا اور ان کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھ دیا اور وہ آہد آہد پکارتے رہے۔ ایک دن وہاں سے حضرت ابو بکر کا گزر ہوا تو امیہ کے گھر سے آہوزاری کی آوازیں آ رہی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف کو ملامت کی
کہ تیرا اس کام سے کیا سنورتا ہے، تو بلال کو اذیت نہ دے۔ امیہ نے کہا میں نے اسے دام دے کر خریدا ہے، تیرا دل چاہتا ہے تو اسے خرید لے۔ تو حضرت ابوبکر کے یہاں ایک رومی غلام تھا جو حضرت ابوبکر کی دعوت اسلام قبول نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا وہی غلام اور 40 اوقیہ چاندی لے کر بلال میرے حوالے کر دو۔ امیہ نے منظور کر لیا۔ سودا طے پا جانے کے بعد امیہ ہنسنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سبب پوچھا تو امیہ نے کہا تم اتنے زمانہ شناس انسان ہو اور کامیاب تاجر ہو، مگر آج تم نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ مجھے بے حد قیمتی غلام اور 40 اوقیہ چاندی دے کر ایک بیکار غلام خرید لیا، ایسے غلام کو جسے میں 1 درہم کی عوض فروخت کرنے پر تیار تھا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا با خدا آج تو مجھ سے بلال کے عوض میں یمن کی بادشاہیت بھی مانگتا تو وہ بھی تجھے دینے کو تیار تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کے گرد و غبار کو اپنی چادر سے صاف کیا اور امیہ کے سامنے انہیں نیا لباس پہنایا اور رسول اللہ کی خدمت میں لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے آزاد کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں زندگی بسر کرے۔ تو حضرت بلال نے عرض کی میں حضور سے جدائی نہیں چاہتا، آپ یہ شرط چاہے رکھیں یا نہ رکھیں۔ حضرت بلال کی استقامت اور استقلال کو ان کا یہ صلہ ملا کہ رسول اللہ کے مؤذن بنے اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔